انہیں میں ایک پریشانی یہ ہے کہ ہمارا بچہ بگڑ رہا ہے، ہمارا بچہ ہاتھ سے نکل جا رہا ہے، بچی ہاتھ سے نکل جا رہی ہے۔ جب اس کی وجہ ڈھونڈ لی جاتی ہے، پتہ لگتا ہے، تو پتہ چلتا یہ کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی، اس کا رہن سہن سنگت جس کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ سنگت کو نگاہ میں رکھ کر کے مجھے اپنی بات رکھنی ہے۔ پتہ چلا ہمارے سماج کے بربادی جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ایک سبب یہ ہے کہ ہماری بری سنگت ہوتی ہے۔ تو ہماری شریعت نے ہمیں رہنمائی یہ کی ہے کہ ہمیں اپنا کون سا دوست بنانا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابھارا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کل قیامت کے دن ہر جگری دوست اپنے جگری دوست کا دشمن ہو جائے گا، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے دوست کے۔ اب اندازہ لگا لیجئے، دنیا میں رہتے ہوئے کسی کی دوستی جو اسلام سے باہر نکل کے ہے، آپ دیکھیں گے تو ان کے مطلب کی دوستی ہوتی ہے۔ لہذا اس آیت نے ہمیں اس بات کا پابند کیا کہ ہمارا دوست ایمان والا ہی ہونا چاہیے۔ اس کو اگر میں پھیلا کے بات کروں تو سورہ آل عمران میں جائیے، وہاں اللہ رب العالمین میں آیت نمبر 51 میں فرمایا ہے کہ ایمان والو تمہارا دوست یہود و نصارہ نہیں ہو سکتے ہیں، اگر ہوں گے تو تم انہی میں سے ہوگے۔ پھر سوال اٹھا تو ہمارا دوست کون ہو؟ اللہ نے اس کا جواب آگے سورہ آل عمران ہی میں آیت نمبر 55 میں دیا، مومنوں کا اصل دوست اللہ اس کے رسول ہیں اور ایمان والے ہیں۔ مومنوں کے دوست اللہ اس کے رسول ہیں اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دلیل کیا بنی؟ ہمارے سماج کے بگڑنے کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ایک سبب یہی بھی ہے۔ کوئی بچہ گھر کا برا نہیں ہوتا ہے، کوئی بچہ گھر کا برا نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اس کو اٹھنے بیٹھنے کا موقع ایسے ماحول ملتا ہے جہاں غلط روش پہ لوگ چلتے ہیں تو بڑی آسانی سے وہ قبول کر لیتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھیں، آپ کے پھل کے ٹوکری میں بہت سارے پھل رکھے ہوئے ہیں، اگر ایک پھل خراب ہے تو کیا کرے گا؟ سارے پھل کو خراب کر دے گا، لیکن سارے اچھے پھل اس کو صحیح نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے پڑھیے شعر، بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے انجام برا۔ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے انجام برا، بد نہ بنے تو بد کہلاوے، بد اچھا بدنام برا۔ حاضرین، یہ ایک نقطہ اپنے سامنے رکھنا تھا۔ دوسری بات یہ ہے، جو ماں باپ فکر مند ہیں کہ ہمارے بچے کے اندر اسلامی تہذیب آ جائے، کتاب و سنت کا وفادار بن جائے، اللہ کے نگاہ میں محترم بندہ بن جائے، ان کی سوچ ہے، لیکن یہ سوچ ہماری نہیں ہو پاتی ہے کہ ابھی شادیوں کا سلسلہ انشاءاللہ چلے گا، فروری تک چلے گا، شادیاں خوب ہو رہی ہیں، ایمان والے ہم سب کے سب ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں غور کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مزاج کو رکھ کر کے فرمایا، عام طور سے عورت شادی 4 وجہوں سے کی جاتی ہے، لمالیہا، اس کے مال کو دیکھ کر کے، ولحسبیہا، اس کے حسب نسب کو، ولجمالیہا، اس کے خوبصورتی کو، ولدینہا، اس کے دین کو، فاظفر بذات الدین، تو ان تمام واقعات کو نگاہ میں رکھ کر کے دیندار کو ترجیح دے۔ تو نقطہ آ کے یہاں بیٹھا کہ ہماری شادی بیوہ میں اس بات کا خاص خیال ہونا چاہیے، لیکن چاہے درد ساتھ کہیے یا چیخ چلا کے کہہ لیجئے یا رو دھو کے کہہ لیجئے، ہم یہیں پہ آ کر کے اندھے ہو جاتے ہیں، نہ ہمارے اندر اسلامی ثقافت کا ماحول مل پاتا ہے، نہ ایسے بچے مل پاتے ہیں۔ اس لیے ان ساری کمیوں کو نگاہ کے رکھ بھی کہنا چاہیں گے۔ نبی نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا اس کو چیک کر کے دیکھ لینا ہے میرا کون دوست ہے۔ آگے، لا تصاحب الا مؤمنا، مومن ہی تیرا دوست ہونا چاہیے، ولا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا پرہیزگار ہی کھائے،
آپ صدقہ خیرات چاہے واجبی انداز میں دیں یا نفلی انداز میں دیں، اس کا بھی خاص خیال کریں کہ وہ آدمی کیسا ہے۔ تو حاضرین، ان ساری چیزوں کو جمع کر کے ہم اتنا کہنا چاہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان نے سورہ 17، 27، 28، 29 میں ایک واقعہ نقل کیا اس آیت کے تحت میں۔ اس کو علامہ قرطبی نقل فرمایا ہے، علامہ بغوی نقل فرمایا ہے، لیکن ابھی یہاں کر کے ابن کثیر دیکھ رہا تھا واقعہ وہاں نقل نہیں کیا گیا ہے، لگتا روایت متکلم فی ہے، اس ناطے اس کو نگاہ میں رکھ کر میں اپنی بات رکھ رہا ہوں۔ عقبہ بن معیط بھی اسلام دشمن آدمی رہا ہے، ابی بن خلف بھی رہا ہے، لیکن عقبہ بن معیط جو کہ سردار تھا، جب سفر سے واپس آتا تھا تو لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا جو سماج کے بااثر لوگ ہوتے تھے۔ انہی کھانے میں اللہ کے نبی مدعو کیے گئے۔ اللہ کے نبی کو جب مدعو کیا گیا، آپ نے کہا میں نہیں کھا سکتا یہاں تک کہ تو دین اسلام کو قبول کر لے۔ یہی بات میرے دل میں کھٹک بھی رہی ہے کہ ایسا ماحول نبی کا کبھی نہیں رہا، لیکن پھر بھی عقبہ بن معیط نے اس موقع پر کیا کیا؟ کلمہ توحید پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ داخل ہونے کے بعد اس کی اطلاع ابی بن خلف کو جب معلوم ہوئی تو اس نے کہا تیرا چہرہ مجھ کو دیکھنا، میرا چہرہ تجھ کو دیکھنا اس وقت حرام رہے گا جب تک تو جا کر اسلام کا انکار کر کے نبی کے چہرے پہ تھوک نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے؟ کیا کرتا؟ چاروں ناچار یہ کام کر گزرا۔ ایک ضعیف روایت نگاہ میں آئی کہ جس جگہ اس کا تھوک پڑا تھا وہ جگہ کالی ہو گئی، کیونکہ نبی پر تو پڑا نہیں، واپس آ گیا تھا۔ لیکن اب اس واقعے کو لے کر کے عام کر لیجئے کہ کل قیامت کے دن ہمارا ایسا بھائی، ایسی بہن جو بری سنگت میں رہ کر کے برباد ہو چکا ہوگا تو کل اپنے ہاتھ کو چبا رہا ہوگا اور افسوس کر رہا ہوگا، اے کاش ہم نے نبی کا راستہ اختیار کیا ہوتا، اور اے کاش اپنے ایسے دوست کو نہ دوست نہ بنایا ہوتا جس کی سزا ہم کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ اس ناطے میں مختصر وقت میں اپنی بات کیا رکھ رہا ہوں کہ ہمیں شادی بیواہ میں دین پسند بھائی بہن منتخب ہونے چاہیے، اور شادی میں آپ جتنی بربادیاں کر رہے ہو یہ بھی ہم پر اللہ کی مار ہے کہ ایسی اولاد وجود میں کیسے آ سکتی ہے۔ اس ناطے ہمارے درس کا خلاصہ کیا بنا؟ اچھے سنگت کو اختیار کیا جائے اور گھر والے نگاہ اپنی ٹائٹ رکھیں، ہمارا بچہ عشاء کے بعد کب واپس آتا کب واپس نہیں آتا ہے۔ اگر ہم آزاد خیالی کے شکار رہیں گے تو وہ گھر بربادی دہانے میں آ چکا ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میں نے جو مختصر باتیں کہیں اگر حق ہے صحیح ہے تو اللہ عمل کی توفیق دے، اور کہیں جگہ ہماری کمی کوتاہی رہی تو میری طرف سے اور شیطان سے اللہ مجھے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔